چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے. مجھے لگے کہ ہاں میں نے جو محنت کی ہے وہاں بیٹھ کر کے وہ ضائع نہیں ہوئی ہے. پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں کچھ کرسیاں جو خالی ہیں، بھگوان نے اگر کھڑے رہنے کے لیے پیر دیا ہے تو بیٹھنے کے لیے بھی کچھ دیا ہے. اگر ہو سکے تو اسے کسی کرسی یا دھراتل پر ٹکا دیں تو آپ کو آسانی ہوگی. زیادہ دیر کھڑے رہنے سے پاؤں دکھنے لگتا ہے. میں پڑھتا ہوں، یہ بہت گنگا جمنی تہذیب، فیض بھائی کی محبتیں، تنویر صاحب، آنند کمار جی رات کے اتنے بجے تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بدھائی دیتا ہوں. بہار میں آ کے مجھے یہ خاص بات لگی، ورنہ اتر پردیش میں تو پرشاسنک ادھیکاری ہوں یا راجنیتا ہوں، آتے ہیں دیپ جلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو بہت مبارکباد دوں گا. اور میں ایک بات کہتا ہوں فیض بھائی، یہ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کوی اور شاعر جو ہے وہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے کے سامنے وہی بیٹھنے کی ہمت کر سکتا ہے جس کے دامن میں داغ نہ ہو. اگر آپ بیٹھے ہیں تو شاید آپ صاف ستھرے ہیں. اور کسی پرشاسنک ادھیکاری کو سب پریوار ماں باپ کے ساتھ یہاں بیٹھا دیکھ کر کے مجھے اور بھی خوشی ہو رہی ہے. بہت مبارکباد آپ کو. میں پڑھتا ہوں اس خوبصورت سے ماحول کو. الہ آباد جیسی پوتر سرزمین سے آیا ہوں. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. ایک الزام پچھلے 62-63 سالوں سے کہ ہم محبت کی باتیں نہیں کرتے، ہم امن کی باتیں نہیں کرتے. سنیل بھائی 4 پنکتیاں پڑھتا ہوں بڑی من کی. کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے. پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے. 4 پنکتیاں اور پڑھتا ہوں. جب اس طرح کی محفلیں ملتی ہیں، کچھ اچھے لوگ سامنے ایک ساتھ دونوں دھرموں کے لوگ بیٹھ کر کے سننے والے ملتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کھائی پٹ رہی ہے جو ہمیں بہت بڑی ہوتی دکھائی پڑتی ہے. یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، جس نے اس دیش میں کہیں نہ کہیں پچھلے 10 سالوں میں بہت ساری ایسی تصویریں جوڑ کے دکھا دی. ٹیررزم ہو، کہیں بھی دہشت گردی ہو، تو ایک خاص طریقے کا چہرہ انہیں دکھ جاتا ہے کسی مسلمان کا. لیکن انہیں وہ بالکل نہیں دکھتا جب مہاراشٹر پہ اٹیک ہوتا ہے آتنکوادیوں کا، اور اس کے بعد وہاں کا مسلمان اکٹھا ہو کر کے سرکار کو لکھت طور پہ یہ دیتا ہے کہ ہم ہندوستان کی قبرستانوں میں دہشت گردوں کی لاشوں کو دفنانے کی اجازت نہیں دیتے. کاش اس دیش کی میڈیا کو وہ چہرہ بھی دکھائی پڑتا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. کہ ماں تیرے سینے کو کبھی بھی چاک نہ ہونے دیں گے ہم، ماں تیرے سینے کو کبھی بھی چاک نہ ہونے دیں گے ہم. یہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے خاک نہ ہونے دیں گے ہم. یہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے خاک نہ ہونے دیں گے ہم. دہشت گردوں کو اپنی قبرستانوں میں دے کے جگہ، بھارت ماں کی مٹی کو ناپاک نہ ہونے دیں گے ہم. بھارت ماں کی مٹی کو ناپاک نہ ہونے دیں گے ہم.
बहुत शुक्रिया। आपने जो तालियां बजाई हैं इनसे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। और अगर रात रात भर इसी तरह मुशायरे कवि सम्मेलन होते रहे तो ना होने की पूरी उम्मीदों के साथ मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे पता है बिल्कुल थक चुके हैं आप, लेकिन मैं उतना ही थका हूँ जितना आप थके हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। माँ तेरे सीने को कभी भी चाक न होने देंगे हम। विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं, तब लगता है कि असली हिंदुस्तान है। मैं पढ़ता हूँ। माँ तेरे सीने को कभी भी चाक न होने देंगे हम, ये माँ बेटे का रिश्ता है खाक न होने देंगे हम। दहशत गर्दों को अपनी कब्रिस्तानों में दे के जगह, भारत माँ की मिट्टी को नापाक न होने देंगे हम, भारत माँ की मिट्टी को। निकट जी आपकी भी थोड़ी सी दाद मिले, अनामिका जी भी आपकी भी थोड़ी सी दाद मिले। मैंने आपके उन शेरों पे बहुत दाद दी है जो मेरी कम समझ में आए थे, फिर भी मैंने बैठे बैठे दाद दी है, तो मेरी चीजें तो समझ में आ रही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े सलीके के लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। अब वो लोग बचे हैं जो कविता और शायरी को समझने वाले लोग हैं। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अगले मिसरे में मुझे दाद चाहिए आपकी। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। अबे पिछले दिनों सुनील भाई एक हादसा हुआ था, हमारे देश का एक बड़ा खूबसूरत सा चेहरा जो पड़ोसी मुल्क में चला गया, पड़ोसी मुल्क के एक व्यक्ति से उसने शादी कर ली। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, नौजवानों को हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जब हम लोग हैं इस देश में तो पड़ोस में जाने की जरूरत क्या है, इतने तमाम जिंदा दिल लोग बैठे हैं। मैंने बड़े सलीके के उन्हें 4 मिसरे बतौर सुझाव, बतौर सलाह दिए, जो पूरा प्रोपेगेंडा हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा एक तरह से ताम झाम हुआ उस शादी पर। मैंने 4 मिसरे कहे, आनंद जी सुनिएगा, मैंने बड़े सलीके से सुझाव दिया। हैदराबाद में उनके माता पिता बैठे थे, तब ये सुझाव दे के आया। उन्होंने कहा काश इमरान साहब आप पहले मिले होते। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती। सानिया से कह रहा हूँ, एक असली आपको लगेगा कि हाँ इसमें भी राष्ट्रभक्ति की 4 पंक्तियां हैं। कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा। आपके जज्बात मेरे जज्बात से टकराएं तो आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी
کرنی تھی یوسف پٹھان سے کرتی. سنیل بھائی ایک جگہ میں نے یہ شعر پڑھا. ہاں میں پڑھتا ہوں. ایک جگہ میں نے یہ شعر پڑھا تو سنچالک مہودے نے کہا عمران بھائی یہاں تو یہ لائن بھی لگ سکتی تھی جو شادی کرنی تھی ہمارے عمران سے کرتی. تو میں نے کہا باس من تو میرا بھی ہوا تھا. میں نے اپنی امی سے پوچھا بھی کہ امی اگر آپ کہیں تو. اس سمے پھر امی نے جو ان کا جواب تھا وہ 4 مصرے بن گئے. بڑے سلیقے کے 4 مصرے وہ پڑھتا ہوں. میری ماں نے کیا کہا کہ اگر وہ ایسی ہے تو ہو بہو پسند نہیں. ماں کہہ رہی ہے اگر وہ ایسی ہے تو ہو بہو پسند نہیں. بہت زیادہ ابلتا لہو پسند نہیں. بہت زیادہ ابلتا لہو پسند نہیں. بڑے ہی پیار سے یہ میری ماں نے مجھ سے کہا. ایک بھارتی ماں شاید یہی کہہ سکتی ہے. بڑے ہی پیار سے یہ میری ماں نے مجھ سے کہا بنا دوپٹے کی مجھ کو بہو پسند نہیں. بنا دوپٹے کی مجھ کو بہو پسند نہیں. یہ تو فیض بھائی میں سوچ رہا تھا کہ مطلب دیکھوں تھوڑا بہت جوش بچا ہے, کچھ ان سے نکل سکتا ہے, داد واد نکل سکتی ہے کہ نہیں. آج سنچالک بنا کے بٹھا دیا آپ نے. پچھلے دنوں فیض بھائی جیسے انسان کی لاشوں پر چڑھ کر سلطان خریدے جاتے ہیں. بہت اچھا ہے, واہ. تعویذ خریدا جاتا ہے, جزدان خریدے جاتے ہیں. لگتی ہے بھجن کی بولی بھی وردان خریدے جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں اس دنیا میں بھگوان خریدے جاتے ہیں. رنگین چمکتی آنکھوں کا ہر وہم و گما ہے مطلب کا. یہ سارا جہاں ہے مطلب کا. یہ سارا جہاں ہے مطلب کا. بہت اچھا ہے, واہ 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 واہ. اسٹیج پر میرے محترم, بڑے ہی محترم جانے مانے شاعر میرے استاد محترم راحت اندوری صاحب, ندیم نیر صاحب موجود ہے. اتنی بڑی بڑی ہستیاں. میں ایک معمولی سے ادنا شاعرہ میں آپ کے سامنے حاضر کر رہی ہوں. جی. جب ہمارا دہر سے نام و نشان مٹ جائے گا. جب ہمارا دہر سے نام و نشان مٹ جائے گا. یہ زمین مٹ جائے گی وہ آسمان مٹ جائے گا. یہ زمین مٹ جائے گی وہ آسمان مٹ جائے گا. دیکھیے بند. تم اگر یوں ہی تعصب کو ہوا دیتے رہے, تم اگر یوں ہی تعصب کو ہوا دیتے رہے, دوستی کے نام پر ہم کو دغا دیتے رہے, بے گناہوں کو اگر یوں ہی سزا دیتے رہے, ظالموں کو تم خطاب پارسا دیتے رہے, پرچم ظلم و ستم یوں ہی اگر لہرائے گا, پرچم ظلم و ستم یوں ہی اگر لہرائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ گلستہ مٹ جائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ گلستہ مٹ جائے گا. اور لیجئے میں اب ایک مکمل غزل آپ کے سامنے میں مطلع حاضر کر رہی ہوں. جوان لڑکی شرافت کے اگر پردے میں رہتی ہے, جوان لڑکی شرافت کے اگر پردے میں رہتی ہے, جوان لڑکی شرافت
عزت اس کے گھر والوں کی ہر شعبے میں رہتی ہے، تو عزت اس کے گھر والوں کی ہر شعبے میں رہتی ہے۔ اور شعر پر توجہ چاہوں گی۔ اندھیرا دیر تک غالب کسی شے پر نہیں رہتا، اندھیرا دیر تک غالب کسی شے پر نہیں رہتا، دیر تک غالب کسی شے پر نہیں رہتا، چمک بن کر بکھر جانے کی دھن ذرے میں رہتی ہے، بہت اچھا، چمک بن کر بکھر جانے کی دھن ذرے میں رہتی ہے، جسے تم ڈھونڈتے ہو شہر کی رنگین گلیوں میں، جسے تم ڈھونڈتے ہو شہر کی رنگین گلیوں میں، شرافت کی وہ دیوی آج بھی قصبے میں رہتی ہے، شرافت کی وہ دیوی آج بھی قصبے میں رہتی ہے۔ اور دیکھیے شعر، جو کشتی پر نہ ہو لکھا ہوا نام رسول اللہ، جو کشتی پر نہ ہو لکھا ہوا نام رسول اللہ، وہ کشتی ہر گھڑی طوفان کے نرغے میں رہتی ہے، وہ کشتی ہر گھڑی طوفان کے نرغے میں رہتی ہے۔ اور مقطع حاضر کر رہی ہوں۔ ہواؤں میں بکھر جانے سے کیا حاصل ہے اے نوری، ہواؤں میں بکھر جانے سے کیا حاصل ہے اے نوری، ہواؤں میں بکھر جانے سے کیا حاصل ہے اے نوری، وہ خوشبو معتبر ہوتی ہے جو کمرے میں رہتی ہے، وہ خوشبو معتبر ہوتی ہے جو کمرے میں رہتی ہے۔ میں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ عراق میں جو بھی کچھ ہوا تھا، جو حالات ہوئے تھے وہاں کے، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ میں اہل عراق سے خطاب اپنی ایک نظم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ جی پڑھیے آپ۔ اپنے حالات پہ اشکوں کو بہانے والوں، اپنے حالات پہ اشکوں کو بہانے والوں، اپنا مقصد ہے یہاں کیا یہ ذرا پہچانو، اپنا مقصد ہے یہاں کیا یہ ذرا پہچانو۔ میں بند حاضر کر رہی ہوں۔ وقت ظالم کا بدستور ہے آنے والا، اور بادل ہے یہاں ظلم کا چھانے والا، ہر ستمگر ہے ہماری ہی لہو کا پیاسا، ہر نیا وقت کا حاکم ہے ستم کا شیدا، اپنا انداز تمہیں پھر سے بدلنا ہوگا، دشمن دین کو پیروں سے کچلنا ہوگا، دل میں قرآن کی صورت کو سجانا ہوگا، راہ ظلمت میں چراغوں کو جلانا ہوگا، ورنہ دنیا سے مٹا دیں گے یہ ظالم تم کو، یعنی کچھ ایسی سزا دیں گے یہ ظالم تم کو، اپنے حالات پہ اشکوں کو بہانے والوں۔ اور لیجیے اگلا بند۔ وہ جو انصاف کی ہر شمع جلانے آئے،
वो जो मजलूम को सीने से लगाने आए, वो जो इस्लाम से हमदर्दी जताने आए, वो जो इंसान को इंसान बनाने आए, वो तो आए हैं यहाँ तेल की दौलत के लिए, वो तो आए हैं यहाँ गंदी सियासत के लिए। उनका मकसद है कि आपस में लड़ो तुम हर पल, उनका मकसद है कि शोलों पे चलो तुम हर पल। उनसे उम्मीद वफाओं की न रखना, सुन लो ये है सब जहर, इन्हें कोई न चखना, सुन लो। अपने हालात पे आशकों को बहाने वालों। और आपकी जहनों की खुली अदालतों के सामने मैं